آپ کو معلوم ہے سورہ انبیاء کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غفلت کے اندھیروں سے، غفلت کے پردوں سے نکلنے کا حکم دیا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون، اور اللہ کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تھا جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت نامہ آتا ہے تو یہ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس سے کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، اور پھر پیغمبر پر معاذ اللہ الٹے اعتراضات کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ بشر ہیں، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں۔ تو اللہ نے ان سب باتوں کے جواب دیا کہ جتنے بھی پہلے پیغمبر آئے ہیں وہ انسان ہی ہیں، سب کے جسم تھے، کھانا پیا کھایا کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، تم جو اہل کتاب ہے ان کے پاس علم ہے، ان سے پوچھ لو۔ تو اب اسی رکوع میں، اس اگلے رکوع میں جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں بھی اسی مضمون کی تکمیل ہے کہ میں نے بتایا نا بار بار کہ یہ چونکہ مکی صورتیں ہیں نا، تو مکی صورتوں میں عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور آخرت کا عقیدہ، توحید، رسالت اور حساب و کتاب کا خوف، ان چیزوں کو زیادہ ان پہ زور دیا گیا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو کتنی بستیاں ایسی ہیں جو ظالم تھیں۔ ظالم سے مراد کیا ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے والی، شرک کرنے والی تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو ہم نے پیدا کیا۔ تو جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا نا، وہ بھی اسی طرح غفلت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ غفلت کیا تھی؟ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، کہ ان کو بھی پیغمبروں نے ڈرایا کہ حساب و کتاب آنے والا ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، غفلت میں پڑے رہے۔ لیکن جب ہمارے عذاب کو انہوں نے محسوس کیا، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ بھاگنے لگے اس سے اچانک۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہم عذاب برداشت کریں گے، نہ ڈر گئے۔ لا ترکضوا، اللہ کی طرف سے ان کو کہا گیا، یا تو یہ پیغمبر کے ذریعے ان کو کہا گیا، یہ ویسے ہی ایک کہتے ہیں نا کہ یعنی ایک تمثیل ہے، یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ بزبان حال ان سے کہا گیا لا ترکضوا، اب کیوں بھاگتے ہو بھائی، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، ان نعمتوں کی طرف جاؤ نا جن میں تمہیں عیش و عشرت دی گئی ہے، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تم کدھر بھاگ رہے ہو۔ یہ بھی ایک محاورے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی جیسے کوئی بھاگ رہا ہو نا، تم کہتے ہیں بھئی کہاں بھاگ رہا ہے، تو یہ سوال پوچھتے ہیں نا کدھر بھاگ رہے ہو تم، تو یہ اس سامنے والے کو اور زیادہ رسوا کرنے کے لیے کہ اب کدھر بھاگ رہے ہو بھائی، پہلے تو تم یہ عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تم واپس جاؤ، تم سے لوگ پوچھیں کہ تم کدھر بھاگ رہے ہو۔ تو اس سے مراد حقیقت نہیں ہے کہ تم جاؤ گے تو واقعی لوگ تم سے پوچھیں گے، یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ اب کیوں بھاگ رہے ہو تم، اب لوٹو اس عذاب کی طرف جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے اور جس کا تم انتظار کیا کرتے تھے، تاکہ لوگ تم سے پوچھیں کہ اب تم کس طرف بھاگ رہے ہو، تمہاری بھاگنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ ان کو اور زیادہ رسوا کرنے کے لیے اللہ نے بزبان حال ان سے یہ کہا، یا پیغمبر کے ذریعے ان سے یہ کہا۔ یہ یاد رکھیں ہر بستی میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کی ہو، بعض بستیاں تو ایسی تھیں کہ انہوں نے عذاب دیکھ کے بھی نہیں بھاگے، جیسے قوم عاد کے بارے میں آتا ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، جب عذاب دیکھا نا تو انہوں نے کہا یہ تو بارش ہے جو ہم پہ برسے گی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جب نوح علیہ السلام کا بیٹا تو عذاب دیکھ کے بھی نہیں ڈرا تھا، کچھ قومیں ایسی تھیں جنہوں نے عذاب دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کی، اور کچھ قوموں نے عذاب دیکھ کے بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ قالوا یا ویلنا، وہ کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، انا کنا ظالمین، واقعی ہم تو بڑے ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اللہ کہتے ہیں ان کی یہ پکار مسلسل چلتی رہی، مسلسل وہ کہتے رہے ہائے ہم ظالم تھے، ہم نے توبہ کر لی ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یہ الفاظ ان کے کنٹینیو چلتے رہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمیں ان قوموں پہ ترس نہیں آیا، حتی جعلناہم حصیداً، ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا۔ دو تشبیہات دی ہیں، ایک بجھی ہوئی آگ خامدین اور ایک کٹی ہوئی کھیتی۔ یہ بڑی زبردست تشبیہ ہے کہ کھیتی کٹنے سے پہلے بڑی لہلہا رہی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ایک گلشن ہوتا ہے، باغ ہوتا ہے، کٹنے کے بعد اجڑ جاتی ہے۔ اسی طرح آگ جلنے سے پہلے بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے، بڑا تکبر ہوتا ہے اس کے اندر، اور قریب بھی نہیں آنے دیتی کسی کو، ایسا لگتا ہے یہ کبھی اس کا روب اور اس کا جلال کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، لیکن آپ ذرا سا پانی ڈالیں ایسے غائب جیسے کبھی تھی نہیں۔ تو اللہ نے دو تشبیہات دی کہ ایسے طاقتور لوگ تھے اور ایسی ترقی یافتہ قومیں تھیں کہ لگتا ہی نہیں تھا ان کو کوئی
ختم کر سکتا ہے، لیکن ہم نے ایسے ختم کیا جیسے کھیتی راتوں رات غائب ہو جاتی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ اچانک صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ تو ایسے ہم نے ان قوموں کو تباہ و برباد کیا، اور ان کی چیخ و پکار اور رونے دھونے پہ ہمیں ترس نہیں آیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو بستیوں کے ساتھ معاذ اللہ ایسے ظلم کیوں کرتا ہے جو دیکھنے میں ظلم لگے؟ ایسی ایسی بستیوں کو تو ہلاک کیوں کر دیتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں تو تمہارے سوچنے کی بات ہے۔ اگر تم ہماری فرما برداری نہیں کرتے، ہماری اطاعت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار پیدا کیا ہے، صرف انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ ساری کائنات ہمارے لیے کیوں مسخر ہے، تو کوئی تمہارے بھی پیدائش کا تو کوئی مقصد ہوگا نا۔ یعنی جو باطل لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ وہ کہتے ہیں ہم انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے، یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی؟ بس یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بس انٹرٹینمنٹ کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا، جو مرضی کرتے رہو۔ یعنی پیغمبر بھی آگے تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ خدا کی نافرمانی چھوڑو، شرک چھوڑو، ایک خدا کی غلامی کی طرف آؤ، اور تم کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کان دھرتے بھی ہو تو سیریس نہیں لیتے اس کو۔ پھر جب میں بستیوں کو الٹتا ہوں، ہلاک کرتا ہوں، تو تمہیں اشکال ہو رہا ہے کہ خدا کیسا ظالم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اشکال تو ان لوگوں پہ ہونا چاہیے جو اس کائنات کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو بیکار پیدا کیا ہے۔ اشکال تو ان پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بہترین موقع پہ، بلاغت کے بہت اعلیٰ معیار پہ ہے یہ آیت، کہ جس وقت اس آیت کو ہونا چاہیے تھا اللہ نے اسی وقت اس کا تذکرہ کیا، کہ بستی کے ہلاک کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے اس آسمانوں اور زمینوں کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے آپ نے کسی پہ بہت زیادہ احسانات کیے، بہت آپ کا کوئی ملازم تھا، آپ نے اس کو بہت سارے پیسے دیے اور بہت زبردست پروٹوکول دے کے کوئی کام اس کے ذمے لگایا، تو وہ اس کام کو فوکس ہی نہیں کر رہا اور آپ کے دیے ہوئے پیسے سے عیاشی کر رہا ہے، سارے جو بینیفٹس کمپنی نے اس کو دیے ہیں ان سے فائدے اٹھا رہا ہے، وہ کام کو فوکس نہیں کر رہا۔ کمپنی نمائندہ بھیج رہی ہے بھائی آپ کو کام دیا گیا ہے، آپ اس کو فوکس کریں، اور بار بار اس کو سمجھایا جائے، وہ نہیں مان رہا ہو، تو اچانک ایک نوٹس آتا ہے بھائی آپ کو ہم نے کمپنی سے نکال دیا، اور پھر کمپنی اس کے بعد کیا کہتی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں ابھی یہاں بیکار رکھا ہوا ہے، یہاں تمہیں تو فیسلٹیز مل رہی ہیں فضول کی مل رہی ہیں۔ تو قرآن کا بھی یہی انداز ہے کہ ہم نے ان بستیوں کو جو تباہ و برباد کیا، تو خوب سمجھ لو ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان جو کچھ پیدا کیا بیکار پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ لوگ اس کائنات کو دیکھ کر یقین کریں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتی، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نے ہمارے ذمے کچھ احکام لگائے ہیں، ہمیں اس کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے۔ اگر ہم راضی کیے بغیر گئے تو انجام اچھا نہیں ہوگا، ہم راضی کر کے گئے تو ہمارا انجام بہت اچھا ہوگا، جنت کی صورت میں ہمیں